امام غزالی کی احیاء العلوم جلد اول کتاب کے عمدہ علم اور خاص مخصوص مواد ضروری علم کے 600 کچھ صفحات میں سے چند صفحات اکٹھے کیا گیا ہے۔ ان میں علم کے بارے میں علم کی شرف پر یہ بڑی دلیل ہے کہ پارہ قرآن کے 3 نمبر پارہ رکوع نمبر 10 آیات نمبر 18 میں شہادت کی ابتدا اللہ جل جلالہ نے اپنی ذات سے فرمائی، پھر فرشتوں کا ذکر فرما کر تیسرے نمبر پر اہل علم کی ذکر کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنین کے مقابلے میں اہل علم کی 700 درجات زیادہ ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ نے معاملات کے بارے میں حکم کو علماء کے استنباط اجتہاد کی طرف راجع فرمایا۔ بحوالہ پارہ قرآن کا 5 نمبر رکوع نمبر 8 آیات نمبر 83۔ آخرت دنیا سے بہتر ہے یہ، لیکن جب فقہ کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے تو نفاق اور ریا نمود کی علائش سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے علم کے ساتھ تھوڑا عمل بھی نفع دیتا ہے اور جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی فائدہ نہیں دیتا۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رات میں تھوڑی دیر علم کی تذکرہ اور بحث تمام رات کی عبادت سے افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا نفل نمازوں سے افضل ہے۔ ابن عبدالحکیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے مجلس میں درس میں شریک تھا کہ ظہر کا وقت ہوا، میں نے نماز کے لیے کتاب کو بند کی تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے لڑکے، جس کام کے لیے تو اٹھا ہے وہ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے جس میں تو مشغول ہے، بشرطے کہ نیت درست ہو۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کی رائے یہ ہو کہ علم جہاد سے افضل نہیں ہے، وہ صاحب الرائے اور صاحب عقل نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث کا مفہوم کہ جو شخص لوگوں کو سکھلانے کے لیے علم حاصل کرے تو اس کو 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42۔ جو شخص علم حاصل کر لے اور پھر اسے چھپائے تو اللہ جل جلالہ اسے آگ کی لگام پہنائے گا۔ یہ حوالہ ہے احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43۔ علم عظمت عطا کرتا ہے، سرداری عطا کرتا ہے اور سردار بناتا ہے۔ مخلوق کی تمام مقاصد دین اور دنیا میں منحصر ہے۔ مخلوق کی تمام مقاصد دین اور دنیا، یہ سب کچھ جو ہے یہ دنیا میں منحصر ہے، اور دین کا نظم دنیا کے نظم کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ ہرگز نہ سمجھے۔ علم کی 2 قسمیں، علم مکاشفہ اور علم معاملہ۔ علم معاملہ کا تعلق مادی دنیا سے اور باہر کی چیزوں سے ہے، ظاہر سے ہے، اور علم مکاشفہ کا تعلق دل سے، یعنی دل کا علم۔ شر کی جڑیں دل کے اندر ہوتی ہے۔ دل کے علاج کے لیے ظاہری علم کافی نہیں ہوگی، مجاہدے سے مشاہدے کو راہ ملتی ہے، اور دل کے علوم کی باریکیوں کا علم ہوتا ہے، پھر ان سے دل کی حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ جو شخص سیکھے ہوئے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اسے اس چیز کا علم عطا کرتا ہے جو اس نے نہیں سیکھا۔ ہر علم جس میں شک نہ ہو یقین کہلاتا ہے۔ کسی شے کے بارے میں متواتر سننے سے یقین وجود میں آ جاتا ہے۔ یقین ایک مخصوص معرفت کا نام ہے۔ ایمان کے ساتھ دل کی یقین و تصدیق اس طرح غالب ہو جائے کہ درمیانی چیزیں اس کے نزدیک بالکل بے اثر ہو کر رہ جائیں، نہ ان پر اظہار ناراضگی کرے، نہ ان اسباب سے خوش ہو، نہ ان کا ممنون و مشکور ہو، بلکہ انہیں ایسا سمجھے جیسا کہ قلم اور ہاتھ انعام دینے والے کے تابع ہے، اصل انعام سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اس صورت میں وہ دوسری اصطلاح کے مطابق صاحب یقین کہلائے گا۔ یہ یقین
افضل و اعلیٰ ہے، یعنی کائنات کا قلم کاتب کے ہاتھ میں مسخر ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ میں، ان سب کا سر چشمہ صرف قدرت ازلیہ اللہ ہے، تو پھر اس کے دل پر توکل، رضا و تسلیم کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور وہ غصہ، کینہ، حسد اور بدخلقی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یقین کا دوسرا محل اللہ کا وعدہ رزق ہے۔ مکمل اعتماد کرنے پر موامن دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، بحوالہ پارہ 12 رکو نمبر 1 آیات نمبر 6۔ اللہ کا رزق تجھے ضرور ملے گا اور تیری قسمت تجھے پہنچ کر رہے گا۔ جب یہ بات دل پر غالب ہو جائے گی تو وہ شخص حلال ذرائع سے رزق حاصل کرے گا، اور جو شے اسے نہیں ملے گا اس پر افسوس نہیں کرے گا۔ سبب کا کوئی اختیار نہیں، اللہ ہی سبب ہے۔ یہ تصدیق صحیح ہے، اور صدیق تواضع کے ساتھ وقار رکھتا ہے۔ یہ صفت رکھنے والا صدیق ہے، اور وہ تواضع کے ساتھ وقار رکھتا ہے، اور یہ لباس علم آخرت کی علامت ہے۔ یہ جو لباس ہے، یہ جو لباس پہنتا ہے وہ علم آخرت کی علامت ہے۔ عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تواضع کی علامت ہے، اور حلم علم کی شان ہے، اور تقویٰ کی موجودگی ہے، اور تقویٰ کی موجودگی میں عمل کی کھیتی تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ جاہل وہ ہے جو خوف خدا کی قدر نہ جانے۔ ہدایت ہو تو کسی کام کی جڑ بے آب نہیں رہ سکتی۔ عمل صالح ہر لمحہ سرسبز ہوتا ہے، پھل دیتا ہے۔ لوگوں میں مقبول اور مقرب ہونے کو ترجیح دینے والے کی نقد سزا خدا کی طرف سے نہ وہ دنیا والوں میں مقبول ہو نہ آخرت میں۔ یہ ایک زبردست خسارہ ہے۔ اہم حدیث کا مفہوم کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کا حال پوچھتے تھے، لیکن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شر کے متعلق پوچھتے تھے، اس خوف سے کہ اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور یہ بات اس نے جان لی تھی کہ جو شر سے واقف نہیں وہ خیر سے بھی ناواقف ہے۔ اور لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اعمال کے فضائل پوچھتے تھے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کو کون کون سے امور فاسد کرتے ہیں؟ جب میں اعمال کے آفتوں کے متعلق پوچھا تو آج رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے علم نفاق کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم المنافقین بھی خاص طور پر عطا ہوا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفاق کی حقیقت کو، اس کے اسباب اور فتنوں کی گہرائی سے پوری طرح واقف تھے۔ اکابر صحابہ کرام ان سے خاص و عام فتنوں کے متعلق دریافت کرتے رہتے تھے۔ ان سے منافقین کے متعلق بھی پوچھا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے متعلق پوچھا تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ کو نفاق سے بری قرار دیا۔ اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے جنازے میں نہ جاتے تو عمر رضی اللہ بھی اس کا جنازہ ادا نہیں کرتے۔ خلاصہ یہ کہ دل کے احوال اور مقامات پر توجہ دینا علماء آخرت کا بنیادی اصول ہے، کیونکہ دل ہی تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ حق تلخ ہے، اس کا ادراک دشوار ہے۔ خاص طور پر در حقیقت لوگ اس امر کی طرف رغبت رکھتے جو سہل ترین ہو۔ حق کا راستہ جداگانہ ہے، اس پر چلنے والے بھی منفرد ہے، چنانچہ وہ خرامہ خرامہ چلتے جا رہے اور لوگ راہ حق کی طرف سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ حدیث کا مفہوم آدمی اپنے حسن اخلاق سے روزہ دار، شب بیدار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور آدمی کا اخلاق اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک اس کی عقل کامل نہ ہو۔ عقل کامل ہو تو بندہ کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، اور وہ اپنے دشمن ابلیس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ جو ہے ترمذی کی حدیث سے کا مفہوم ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کا ستون ہوتا ہے، مومن کا ستون اس کی عقل ہے، اس کی عبادت اس کی عقل کی بقدر ہوتی ہے۔ کیا تم نے دوزخ میں گناہ گاروں کا یہ قول نہیں سنا؟ اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ میں نہ ہوتے۔ لو کننا نسمع
او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 152 ابن المجر۔ عقل سرداری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی سواری ہوتی ہے، انسان کی سواری عقل ہے۔ دلیل اور حجت کی معرفت کے لحاظ سے وہ بہتر ہے جو عقل کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ ابن المجر بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 153۔ قیامت کے دن لوگ اپنے عقلوں اور اپنی نیتوں کے بقدر مراتب پائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں لوگوں کی فضیلت کس چیز سے ہے؟ فرمایا عقل سے۔ پھر پوچھا آخرت میں فضیلت کس چیز سے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل سے۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان کے اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عمل بھی اتنا کیا ہوگا جتنی انہیں عقل ملی ہوگی۔ چنانچہ عقل کے بقدر ان کے اعمال ہوں گے اور اعمال کے بقدر انہیں جزا دی جائے گی۔ یہ مفہوم حدیث سے ابن المجر حکیم ترمذی بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154۔ عقل کی 2 قسمیں ہیں، فطری سمعی۔ جب تک فطری عقل نہ ہو، سمعی عقل فائدہ نہیں دیتی۔ جس طرح آنکھ میں روشنی نہ ہو تو سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ما خلق اللہ عز و جل خلقا اکرم علیہ من العقل، اللہ جل جلالہ نے عقل سے افضل کوئی مخلوق پیدا نہیں کی۔ بحوالہ حکیم ترمذی احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156۔ لب لباب عاقل تقوی اختیار کرتا ہے، یعنی حیا پہنتا ہے۔ عاقل حیا پہنتا ہے، باطنی اور ظاہری حیا کو پہنتا ہے۔ لفظ عقل فطرت قوت کے لیے وضع کیا گیا ہے، جیسے خوف خدا علم کا پھل ہے، اسی طرح عقل کا کسی ثمرہ پر اطلاق بطریق مجاز ہے، بطریق حقیقت نہیں۔ اس لیے عقل کی قسموں پر لفظ عقل کا اطلاق صحیح ہے۔ تمام علوم فطری قوت میں موجود ہے، لیکن ان کا اظہار کے لیے جب سبب وجود پیدا کیا جائے، جیسے لکڑی میں آگ ہے لیکن اس کی اظہار سبب کی ضرورت ہے، کیونکہ سبب بنائے تو لکڑی سے آگ نکلے گا، ماچس لائے گا، لکڑی جلائے گا، پھر آگ نکلے گا۔ قرآن کے پارہ نمبر 21 اور رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 3 اللہ اس فطرت پر فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ جل جلالہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ہر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ جل جلالہ پر ایمان لائے اور اشیاء کو ان کی ماہیت کے مطابق پہچانے۔ انسان کی فطرت میں اس کی معرفت کی صلاحیت پوشیدہ ہے۔ فطرت کے اعتبار سے ایمان نفسوں میں راسخ ہے۔ ایک قسم لوگوں نے اپنی فطرت کے تقاضوں کو نظر انداز کیا، یہ کافر ہوئے۔ دوسرے قسم نے عقل پر زور ڈالا تو اس کو فطرت کے تقاضے یاد آ گئے، جس طرح گواہ بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہے اور پھر اسے یاد آ جاتا ہے۔ وحی کا تعلق علم مکاشفت سے ہے، علم معاملہ سے نہیں ہے۔ بعض لوگ از خود سمجھتے ہیں اور بعض تعلیم سے سمجھ جاتے اور بعض تعلیم و تنبیہ سے بھی نہیں سمجھ پاتے۔ جو شخص روح سے واقف نہیں ہوگا وہ اپنے نفس سے واقف نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنے نفس کی معرفت سے محروم ہوگا وہ اپنے رب کو کیسے جانے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کا شکر ہے جس نے مخلوق کے لیے اپنی معرفت کی صرف یہی سبیل پیدا کی کہ اسے معرفت سے عاجز بنایا۔ کم فہم آدمی زبان حال کے وجود سے واقف ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کی وحدانیت کی معرفت ازلی ہے، ابدی ہے، جوہر نہیں، عرض نہیں، کسی جہت سے مخصوص نہیں۔ حرکت کو کسب کہا جاتا ہے۔ بندے کی یہ حرکت جبر محض نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ اپنے اختیار اور اضطراری غیر اختیاری حرکات کا فرق جانتا ہے۔ تاہم وہ اپنی ان حرکات کا خالق بھی قرار نہیں دیا جا سکتا۔
اس لیے کہ بیچارہ انسان ان سب حرکات کی تفصیل بھی نہیں جانتا جو اس سے اختیاری طور پر صادر ہوتی ہے۔ تمام حرکات ایجاد کے اعتبار سے اللہ کی قدرت و تصرف میں ہے اور اکتساب کے اعتبار سے بندے کے اختیار میں ہے۔ تمام حرکات اللہ کی قضا و قدر سے ہے، خدا تعالیٰ کی ارادے اور مشیت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے قدرت اور مقدور دونوں کو پیدا کیا۔ قدرت بندے کا ایک وصف ہے اور یہ وصف اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا ہے، لیکن حرکت بندے کی صفت اور کسب ہے۔ یہ صفت بندے کے اور وصف قدرت کے زیر اثر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے حرکت کو کسب کہا گیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ غلط ہوتا ہے اس میں بیشتر شیطان کے ارادے اور خواہش سے ہوتا ہے، کیونکہ نیکیوں کے مقابلے میں برائیاں بہرحال زیادہ ہے۔ ایمان والا اسلام بہترین ہے۔ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اور تصدیق کا خاص محل دل ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ تسلیم عام ہے، اس کا تعلق دل، زبان اور اعضاء تینوں سے ہے، کیونکہ تصدیق دل سے ہے اور وہی تسلیم ہے، یعنی اسلام عام اور ایمان خاص ہے۔ زبانی اقرار اسلام ہے اور تصدیق قلب ایمان۔ بے حوالہ پارہ نمبر 26 قرآن کا رکوع نمبر 14 اور آیات نمبر بھی 14، احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202۔ تصدیق والا اسلام اگر نہ ہو تو منافق ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ صالح عمل سے دل کے اوصاف میں قوت پیدا ہوتی ہے، حضور قلب کے ساتھ عبادت اہم ہے۔ بدعملی سے دل میں ذوق پیدا ہوتا ہے۔ بدترین سچائی یہ ہے کہ آدمی خود اپنی تعریف کرے۔ ایمان انسان کا اعلیٰ تزئین وصف ہے۔ لم یرتابوا والا ایمان ہو تو ان کی تعبیر صادقون سے کیا گیا ہے، یعنی ایمان اللہ کو مانا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ کہے اور اس پر جم جائے۔ ایمان کا کمال اعمال سے وابستہ ہے۔ شرک خفی اور نفاق سے برات پر ایمان کے کمال موقوف ہے۔ بے حوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214۔ لوگوں میں نفاق سے قریب وہ شخص ہے، منافق وہ شخص ہے جو نہ سمجھے کہ میں نفاق سے بری ہوں، جو یہ سمجھے کہ میں نفاق سے بری ہوں۔ تو ہر ایک کو نفاق سے اور منافقی سے ڈرنا چاہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج زیادہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آدمی ایک بات کہتا تھا جس کی وجہ سے مرنے تک منافق ہو جاتا تھا، اور میں تم سے وہی بات دن میں 10 مرتبہ سنتا ہوں۔ بے حوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215۔ قیامت میں صرف خاتمے سے متعلق اعمال تولے جائیں گے۔ جو شخص اپنے ایمان کے سلف ہونے سے خوفزدہ ہوگا اس کا ایمان خوفزدہ نہ ہوگا۔ جو شخص اپنے ایمان کے سلف ہونے سے ضائع ہونے سے خوفزدہ نہ ہوگا تو اس کا ایمان ضرور سلف ہو جائے گا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انجام کی خرابی ہے، خاتمہ اس کے کلمہ پر نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ میں عالم ہوں تو وہ جاہل ہے، جو شخص یہ کہے کہ میں مومن ہوں تو وہ کافر ہے۔ مفہوم حدیث بے حوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217۔ صدق اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو۔ صدق جو ہے وہ اس شخص کے لیے جس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اور عدل اس شخص کے لیے ہے جو شرک پر مرا ہو، کیونکہ اللہ ہی کے لیے امور کا انجام ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ پارہ 17 رکوع نمبر 13 آیات نمبر 41۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ٹیشو پیپر یعنی تولیہ کیا ہوتا ہے، ہمارے تلوے ہمارے تولیے ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد 4 چیزیں ایجاد ہوئیں: شلنی اشنان یعنی ٹیشو تولیہ، تیسرے دسترخوان، چوتھے پیٹ بھر کر کھانا۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین کی تمام توجہ باطن کی طہارت پر تھی، حتیٰ کہ بعض اکابر سلف سے نقل ہے کہ وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے تھے۔ ان کا دلیل ابو سعید خدری رضی اللہ کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جوتے اس وقت اتارے جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ آپ کے جوتوں
کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ جوتوں میں نجاست لگی ہوئی ہے تو نماز صحیح نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے جوتے اتار ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ ابی داؤد کا حدیث ہے یہ۔ نقی رحمۃ اللہ جوتا اتار کر نماز پڑھنے والوں کو برا سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان لوگوں کے جوتے کو کوئی محتاج اٹھا کر لے جائے۔ ظاہر سے زیادہ باطن کی تزئین آرائش میں مشغول رہنا فرض ہے ہمیں۔ تو وہ انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کر لیتا ہے، وہ جو ظاہر کی تزئین کی فکر میں رہ گیا تو نفس جو ہے، یہ نفس انسان کا نفس، یہ جو نفس ہے، نفس انسان کو نیک کام میں مشغول نہ رکھا تو نفس انسان اس کو برائیوں میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس انسان کو اپنے کاموں میں مشغول کر، یعنی نفس کے کام تو سارے کے سارے خواہشات اور گناہ ہیں۔ داعی کے لیے جو دعوت دیتا ہے، نبی کی سنت اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت پیدا کرنے کی کوشش کرے، ظاہری حالت اچھی بنائیں تاکہ لوگ آپ کو محبوب رکھے اور منافقین کو بدگمانی پیدا کرنے کی موقع نہ ملے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں ختنہ کرنا مردوں کے لیے سنت اور عورتوں کے لیے عزت ہے۔ یہ عورت کی چہرے کی رونق بڑھے گی اور شوہر کو اچھی لگے گی۔ یہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 248 سے لیا گیا ہے۔ عقبہ بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بندے کی خصلت میں محبوب خصلت بندہ اللہ سے ملنے کا خواہشمند ہو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے کے وقت رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو اور سجدے میں رہنے کو اپنے لیے محبوب سمجھو۔ ابن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ تفکر کے ساتھ متوسط درجے کی 2 رکعتیں غافل دل کے ساتھ تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد پہنچاتی ہے۔ غفلت کی حرمت پر یہ دلالت ہے، یہ دلیل ہے۔ پارہ 5 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 43۔ جب تک جو سمجھو جو تم کہتے ہو، ورنہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دل کی بات کا اظہار حضور قلب کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ نماز فحش اور برائی سے روکتی ہے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں تلاوت کے دوران ایسے معنی سمجھ میں آتے ہیں اور ایسی باتیں کانوں میں پڑتی ہے جن سے برائی سے خود بخود روکنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کا دل اس کے فکر کا تابع ہوا کرتا ہے، جو چیز انسان کے فکر میں مطلع کرتی ہے وہی دل میں حاضر رہتی ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ آخرت ہی پائیدار زندگی ہے اور اس زندگی کا ذریعہ نماز ہے۔ دنیا کی ناپائیداری کا تصدیق کا تصور نماز میں شامل کیا جائے تو نماز میں حضور قلب کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ قیامت میں لوگ اس صورت میں اٹھیں گے جو صورت ان کی نماز میں ہوگی، یعنی نمازوں میں جس قدر اطمینان سکون ہوگا اسی قدر قیامت کے دن حاصل ہوگا۔ ابو جہم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 پلو والی سیاہ چادر پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوڑھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اسے اتار کر فرمایا اسے ابو جہم کو دے دو، اس لیے کہ اس چادر نے مجھے ابھی میری نماز سے غافل کر دیا تھا، اور مجھے ابھی جہم سے سادہ چادر لا کر دو۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 281۔ جب مؤذن کی آواز سنو تو قیامت کی ہولناک آواز کا تصور کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال، اذان کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مومن کو فقیہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ نماز سے پہلے اپنی تمام ضروریات سے فارغ ہو لے تاکہ نماز میں اس کا دل ہر طرح کے تصورات اور خیالات سے آزاد ہو۔ بعض بزرگ دین وسوسوں کے خوف سے نماز میں تخفیف کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگان دین نماز کو مختصر کرتے تھے وسوسوں کے خوف سے۔ آدمی کا دل اتنا ہی پاک ہوگا
جب آپ اپنے جبر کر کے نفس کو عادی بناؤ گے، آدمی کا دل اتنا ہی پاک ہوگا جس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، خرچ سے آدمی کا دل پاک ہو جاتا ہے۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ صدقہ کا مال پہلے اللہ کا ہوتا ہے اور پھر فقیر کو ملتا ہے۔ فقیر پر دینے والے کا کوئی احسان نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ سے وہ اپنا رزق حصول کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ احسان جتلانے والے کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے علم بہت سی عبادتوں سے افضل ہے۔ اپنے اور خدا کے درمیان کسی دوسرے کو نعمت دینے والا نہ سمجھنا۔ جو نعمت تجھے ملی وہ اس شخص پر فرض تھی، وہ اپنے منعم حقیقی کو پہچاننے کا نام علم ہے۔ اللہ اپنے یاد کرنے والے کو فراموش نہیں کرتا اور شکر کرنے والے کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ سورۃ بقرہ آیات نمبر 273۔ صدقہ شر کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ بیاولا بن مبارک روا انس رضی اللہ عنہ العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 391۔ اگر سائل سچا ہے تو اسے محروم رکھنے والا فلاح یاب نہیں ہوگا۔ آیا العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 292۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اعمال نے آپس میں فخر کیا، صدقے نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں۔ کیا کہا؟ تم سب سے افضل ہوں۔ عبداللہ بن عمر شکر اس لیے خیرات کرتے تھے کہ نیکی کی حد کو پہنچے، کیونکہ شکر اس کو محبوب تھا۔ نعمتوں کا چھپانا خدا کی ناشکری کے مترادف ہے۔ یہ عمل بخل ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا نہ کیا جائے۔ سورۃ زحا آیات نمبر 11۔ بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہیے۔ اللہ اپنی نعمت کو بندے پر جلوہ گر ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ شکریہ بدلے کا قائم مقام ہے۔ اگر کسی کا بدلہ نہ چکا سکو تو اس کا تعریف ہی کر دو۔ بے شک اظہار بیان جادو بھی ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کے بارے میں اچھی بات معلوم ہو تو اسے اطلاع کر دو، اس کی تعریف کر دو، اس لیے کہ وہ خیر کی طرف اور زیادہ راغب ہوگا۔ جب مومن کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے دل میں ایمان بڑھتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کی معرفت حاصل کرے تو اس کے لیے لوگوں کی تعریف نقصان دہ نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنے دل کی نگرانی چاہتا ہے تو اسے باریکیوں کا لحاظ رکھنا ہوگا، ورنہ وہ عمل شیطان کا خوشی کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے علم کا مسئلہ سیکھنا سال بھر کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ جہالت سے عمر بھر کی عبادت بیکار ہو جاتی ہے۔ تمام عبادات میں روزے کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے کہ اس کی نسبت اللہ جل جلالہ نے اپنی طرف کر دی، اور روزہ دار کا سونا بھی عبادت ہے، نیند بھی عبادت ہے۔ مفہوم حدیث بیاولا احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401۔ کیونکہ شیطان کی راہ بھوک سے تنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کے نسل کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ، بھوک کے ذریعے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ روزے سے شیطان کا کلا کم ہوتا ہے، اس کی چلنے کی راہیں مسدود ہو جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوشش کی ابتدا بندے کا مکمل ہو تو ہدایت کی جزا دینا اللہ کی جانب سے ہے۔ سورۃ عنکبوت آیات نمبر 69 آخری آیات ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ مفہوم جو لوگ ہمارے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے قرب کے راستے ضرور دکھا دیں گے۔ شیاطین کی چراگاہیں شہوات ہیں، اگر ان چراگاہوں کو سرسبز آپ نے رکھا تو شیطان کا آمد و رفت رہے گا۔ اس لیے روزہ تمام عبادات کا دروازہ اور ڈال ہے۔ جو شخص نگاہ کو اللہ کے لیے روکے گا اللہ اسے ایمان عطا کرے گا۔ بد نظری سے انسان کو ایمان عطا ہوتا ہے، اور جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ نظر کی حفاظت ضروری ہے۔ اسراف میں خیر نہیں ہے اور خیر کے کام میں اسراف نہیں ہے۔ حج میں وہ اعمال فرض کی گئی ہے جن کی حقیقت کے ادراک سے دل دماغ عاجز ہے۔ حج کے افعال سے نفس کو انس نہیں اور طبیعت کو دلچسپی نہیں۔ کیونکہ نفس
اللہ کی تعظیم سے انس رکھتا ہے، لیکن حج کے افعال کا عقل کے لیے ادراک کا حقائق مشکل ہے۔ اس طرح کے اعمال میں کمال عابدیت اور کمال اطاعت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرمایا کہ میں حاضر ہوں حج کے لیے حقیقت میں بندگی کی راہ سے۔ یہ الفاظ دوسری عبادات نماز روزہ وغیرہ کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جبکہ حج کے لیے لبیک بحجتا تعبدا فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں قرآن غور فکر سے پڑھتے تھے اور دن کو اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی کہ بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو یہ کلمہ طیبہ اس کے نام اعمال کی طرف جاتا ہے، اور وہاں جس غلطی سے بھی جس گناہ سے بھی یہ کلمہ گزر جاتا ہے اسے مٹاتا ہے، پھاڑتا ہے اور ختم کر دیتا ہے، اور جب اسے اپنی جیسی کوئی نیکی مل جاتی ہے تو اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ یہ ابو یعلا انس رضی اللہ عنہ بسند ضعیف بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516 اب 516۔ نعمان بن بشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دعا مانگنا ہی عبادت ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظیم چیز کوئی نہیں۔ ترمذی ابن ماجہ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے قول ہے اہل جنت بھی علماء کی ضرورت محسوس کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم دعا کرو تو رغبت یقین رکھو، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتا۔ سفیان ابن عینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کرو تو یقین کرو، جب دعا کرو تو یقین کرو، کیونکہ دعا اللہ جل جلالہ نے شیطان کی بھی رد نہیں فرمائی۔ بحوالہ پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 3 آیات نمبر 36 اور 37 میں آپ دیکھیں وہاں شیطان کا بھی اللہ نے دعا قبول کیا۔ سلبہ بن الاقوع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ دعا کی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور یہ الفاظ شروع میں نہ کہے ہو، سبحان ربی الاعلی الوہاب۔ بحوالہ احمد حاکم احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531۔ ایک وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 3 بار شہر سے باہر اپنی قوم کو لے کر دعا کی، قبول نہ ہوئی۔ بذریعہ وحی مطلع ہوا کہ تمہارے درمیان ایک چغل خوری کی عادت میں مبتلا ہے، تو عرض کیا یا اللہ اسے مجھے بتا دے، میں اس کو نکال دوں گا۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا اے موسیٰ میں چغل خوری سے منع کر رہا ہوں اور خود اس میں مبتلا ہو جاؤں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا تم سب خبیث عادت سے توبہ کرو۔ سب نے توجہ کی، تب بارش ہوئی، قحط سے نجات ملی۔ بحوالہ احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 531۔ غور و فکر اس لیے ہونا چاہیے تاکہ باری تعالیٰ کی ان نعمتوں کا صحیح معرفت حاصل ہو جائے اور حق شکر ادا کیا جائے۔ اگر فکر کی توفیق ہو جائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ فکر کی توفیق ہو جائے تو یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اللہ کی عظمت، اس کے صفات، افعال اور عجائبات کی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ معرفت سے تعظیم اور فکر سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ رات کی تاریکی چھا گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ستارہ دیکھا کہ جو قرآن میں مفہوم ہے، مطلب وہ کشف صفائی فکر کرنا تھا، وہ کشف تھا اور معجزہ تھا۔ اللہ جل جلالہ فرشتوں کے درمیان جو عرش کے چاروں طرف ہیں نور کے 70 پردے ہیں۔ بحوالہ احیاء العلوم صفحہ نمبر 585۔ رات کو پاکیزہ سوئے تو اس شخص کی، اس مسلمان کی روح عرش پر پہنچتی ہے، حقائق سے پردہ اڑتا ہے، اس کی وجہ سے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وضو کا پانی اور مسواک سراہنے پر رکھ کر سوتے تھے۔ جب بھی آنکھ کھلتی مسواک کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار رات میں مسواک کیا کرتے تھے۔ نیند کو بے تکلف طاری کرنے کی کوشش نہ کرے جب تک نیند غالب نہ سوئے۔ قرآن نے تعریف کیا ہے کہ وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے ہیں۔ یہ آیات کی ترجمے کا مفہوم ہے۔ پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 17 آیات نمبر 18 کی۔ جو انسان کا دل غضب اور حرص دنیا کے لیے لڑنے اور لوگوں کی آبرو پامال کرنے کی جذبات سے لبریز ہے،
وہ دل حقیقت میں دل نہیں ہے، کتا ہے۔ نور عقل باطن دیکھتا ہے، ظاہر کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اس دنیا میں صورت معنی پر غالب ہے، لیکن آخرت میں معنی غالب رہے گی، اور ہر شخص کا حشر معنوی صورت پر ہوگا، اور ہر اس ظالم شخص بیڑی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اہل بصیرت اس شخص کے شاہد ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علم کثرت سے روایت کا نام نہیں ہے، کثرت روایت کا نام علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نور ہے جو اللہ جل جلالہ دلوں میں القاء کر دیتا ہے۔ خوف الہی کا نام علم ہے۔ علم کی طلب صرف اللہ کے لیے ہو اور مقصد صرف اللہ کا قرب ہو۔ کوئی بھی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھتا، اس لیے پوری طرح اپنے آپ کو علم کے لیے سپرد کر دو۔ یہ علم کا ادب ہے۔ علم کی دل و جان سے حفاظت کرے، کیونکہ یہ ایمان والے کی گمشدہ خزانہ ہے۔ جس کے ذریعے سے علم تم تک پہنچی اس کی احسان مانے۔ میں احسان مانو بالبال۔ علم بغیر تواضع کے حاصل نہیں ہوتا، علم بغیر تواضع کے حاصل نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وقت سے پہلے ہی پوچھ بیٹھا اور اپنی رفاقت ختم کر دی، اس لیے وقت پر اپنے استاد سے پوچھنا پڑتا ہے۔ وادی حیرت میں نہ ہو۔ ایک بزرگ کہتے کہ مجھے کسی نے ابتدا میں دیکھا صدیق اور انتہا میں دیکھا تو زندیق، اس لیے کہ آخرت میں اعمال کا تعلق باطن سے ہو جاتا ہے۔ عمر عام طور پر تمام علوم کے لیے کافی نہیں ہوتی، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ہر علم کا عمدہ حصہ حاصل کرے۔ یہ احیاء العلوم کا میں نے عمدہ علم حاصل کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ اللہ کی معرفت نور کا رد عمل ہے علم۔ یہ نور اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے، جو اپنے باطن کو خباثتوں سے پاک کر لیتے ہیں۔ تمام علوم کا مقصد حقیقی اللہ کی معرفت ہے۔ پہلے حق سمجھ لو، حق والوں کو خود بخود جان جاؤ گے۔ علی رضی اللہ کا قول ہے۔ اس لیے ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے ایک تنظیم کی بنیاد رکھا، جس میں ندا ولی بن دلدار ولی شامل ہے، اور ہم نے یہ شب برات کو اور فروری کی یکم کو 2026 کو اس کی بنیاد رکھا کہ عمدہ علم کو ہم جمع کریں اور بین الاقوامی سطح پر ہم دین کی ایک خدمت کو اجاگر کریں۔ اس لیے ہم نے یہ چینل کھولا ہے۔ اگر کسی خوش کلام واعظ سے دل کے گرے کھل جائے تو ان بے شمار نمازوں سے افضل ہے۔ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ کسی کی خوش کلامی اور واعظ کی وجہ سے آپ کی دل کے اندر بند جو گرے تھے، جو گٹے تھے، وہ کھل جائے تو بے شمار نمازوں سے افضل ہے۔ جو دنیا کی محبت میں مبتلا رہ کر ادا کی جائے، جو دنیا کی محبت میں مبتلا رہ کر جتنی بھی زیادہ نمازیں آپ نے ادا کی ہے، وہ اس سے اس شخص کی جو گرے کھولتا ہے اس کا آواز بہتر ہے کہتا ہے۔ بیل احیاء العلوم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 605۔ ابھی آخر تک ہم پہنچے، بس ختم ہونے والا ہے۔ جو لوگ فکر میں رزق کی توقع خدا کے سوا کسی سے نہیں رکھتے، انہیں ہر شے میں اللہ ہی جلوہ نظر آتا ہے، ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی معرفت زیادہ حاصل ہے، یقیناً وہی لوگ زیادہ عبادت کریں گے۔ اس لیے کہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ بے حوالہ احیاء العلوم صفحہ نمبر 607 جلد نمبر 1، ختم شدہ، مرکز دارالسلام۔